بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اسلام اور سائنس کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے ہم آج اپنی ویڈیو پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی علم پہنچ سکے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے دنیا کی پہلی ایئر فورس کب بنی اور پہلا حملہ کہاں ہوا۔ لیکن پہلے ہم قرآن پاک کی اسی آیت پہ واپس چلتے ہیں جو سورہ نحل کی آیت نمبر 12 ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی آیت کو ہم جب سورہ فیل کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور سورہ فیل میں جب آج سے 1450 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایئر فورس بھیجی، وہ تھی ابابیل۔ اور ان ابابیل کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، کنکر تھے جو اوپر سے برسائے گئے۔ یہ وہ بام تھے جس نے ابراہا کی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آج کل کی دنیا میں دیکھیں تو موجودہ حالات میں سب سے اہم اور طاقتور جو فورس ہے وہ ایئر فورس ہی ہے۔ اب یہ ایئر فورس کا کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ آج سے 1450 سال پہلے اس کا ماڈل موجود تھا، قرآن پاک میں اس کے بارے میں اشارتاً بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اس کو ڈیولپ کرنے میں تقریباً 1400 سال لگ گئے۔ یعنی یہ انسان اور سائنس اتنی کمزور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو بھی ایکسپلور کرنے میں صدیوں کا عرصہ اسے درکار ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ایئر فورس ہی ہے، اور جس ملک کی جس فوج کی ایئر فورس زیادہ اسٹرانگ ہے اس کے جنگ جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب اسی ایئر فورس میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کی تھی ابابیل کی شکل میں، اور ان کے چونچوں میں کنکریاں تھیں، تو اب مستقبل میں یہ جو میزائل ہیں یا یہ جو بم ہیں ان کا سائز بھی ریڈیوس ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے میزائل ان کو کیری کرنے میں، ان کو ہدف پہ پہنچانے میں ایکوریسی میں مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کا سائز جتنا چھوٹا ہو جائے گا یہ اتنی اس کی ایکوریسی بڑھے گی اور اس کی ایفیشنسی بڑھے گی۔ تو یہ بھی عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ کائنات میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ ابھی تو شاید سائنسدانوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہو کہ
اب آئندہ مستقبل میں جو ہے ان کا میزائلوں کا اور جو اسلحہ ہے اس کا سائز چھوٹا کیا جائے، لیکن اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد اس کو ڈیولپ کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن مستقبل میں یہ چیز ضرور دنیا میں سامنے آئے گی۔ یعنی دنیا کی پہلی ایئر فورس آج سے 1450 سال پہلے بنی، جو ابابیل کی شکل میں تھی، اور پہلا حملہ ایئر فورس کا ابراہا کی فوج پہ ہوا جو کہ 1450 سال پہلے ہوا تھا۔ اور آج کل کی دنیا میں اب اس ایئر فورس کی طاقت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ابھی موجودہ جو جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایئر فورس ہی زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور ایئر فورس ہی کی ڈومیننس کی بنیاد پہ جیتنے اور ہارنے کا فیصلہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔